شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گلبوسی میں کانٹے بھی چپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پر انتہائی غم کا اظہار کرتا ہوں اور انتہائی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کانسیکوینسز تو امکانات جو ہے وہ ہرگز اچھے معلوم نہیں ہو رہے ہیں، کہ انتہائی ظلم کا ماحول ہے، انتہائی ظلم کا ماحول ہے، اور عنقریب واللہ عالم کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں چند باتوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور چند باتوں کو پیش کرنا آج مسلمانوں کے سامنے بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے تک ضرور پہنچائیں گے، اور یا تو ویڈیو کے ذریعے پہنچائیں یا تو اپنی زبان کے ذریعے پہنچائیں، لیکن ضرور پہنچائیں کہ ان تمام حادثات جو ان دنوں پیش آ رہے ہیں، ان تمام حادثات میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، یا ان لوگوں کو حادثہ کا شکار بنایا جاتا ہے، ان لوگوں کو لنچ کیا جاتا ہے جو پریکٹسنگ مسلمز ہوا کرتے ہیں۔ اب ان تمام حادثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ جے پور ٹرین کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ٹیررسٹ چیتن سنگھ نے ایک کوچ میں نہیں، الگ الگ کوچ میں جا کے اس نے بندے کو ڈھونڈا، ایسے بندے کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اس کوچ میں یا دوسرے کوچ میں صرف 3 ہی مسلمان ہوں گے؟ ہرگز نہیں، لیکن اس نے ایسے بندوں کو تلاش کیا جو بظاہر مسلم تھے، جو دکھنے میں اپیرنس کے اعتبار سے مسلم تھے، ان کو اٹیک کیا۔ اور ان تمام حادثات میں یہی ایک چیز کامن ہے۔ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو کہیں گی کہ آپ اپنے داڑھی جو ہے شیو کروا لو، داڑھی کلین کروا لو، اور اپنے آپ کو سیف رکھو۔ تو ان کا جو اصل موٹیو ہے، اصل مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ان کو آپ رہو، آپ جس بلیف کو پریکٹس کرنے والے ہو آپ رہو، کرو، لیکن آپ کھل کر سامنے نہ ہو۔ آپ سب کچھ، آپ کو جو کرنا ہے آپ خفیہ طور پہ کرو۔ تو داڑھی کو کٹوانا اور اپنے حلیہ کو تبدیل کرنے کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ آپ اپنا اپیرنس تبدیل کر دو، اس کے بعد آپ اندر سے جو ہو، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہمارے طرح دکھو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان تمام باتوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ایسے مسلمانوں پہ اٹیک ہو رہا ہے جو مسلمان واقعاتاً طور پر مسلمان ہیں۔ اسی معاملے میں میرے والد صاحب کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک جگہ میں رائٹ ہونے کی بات چل رہی تھی اور رائٹ کی تیاری چل رہی تھی، تو لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا یوں کہ، اور جتنے مسلمان اس علاقے کے تھے ان کے سروں میں ٹوپیاں چڑھوا دیں اور کہا کہ اس ٹوپی کو اب تم جہاں جاؤ، جہاں سے آؤ، اس ٹوپی کی پابندی کرو۔ اب ہوا یوں کہ اس ٹوپی کی تعداد کو دیکھ کر، اس کثیر تعداد کو دیکھ کر یہ رائڈ کرنے والے لوگوں نے یہ اندیشہ کیا کہ اچانک سے اتنے مسلمان آ کہاں سے گئے، جبکہ مسلمان وہاں آلریڈی تھے، مسلمان ہی تھے وہ لوگ، لیکن ان کی شناخت ہی نہیں تھی۔ تم اپنی شناخت کھو دو گے تو یہ ایکسپیکٹیشن مت رکھنا کہ تم خوشی سے اور پیسفلی جی لو گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے تو ہم دوسری قوم کو تمہاری جگہ لا کھڑا کر دیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تو تمہاری کوئی مثال نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں وارن کر دیا، اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کے سوچیں گے، غلطی سے بھی اگر یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دین کی طرف سے اذیت پہنچائی جا رہی ہے، اگر ہم دین کو چھوڑ دیں تو ہمیں اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے ہم سب کے لیے۔ صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ ہم سب واپس اپنی منزل کی اور چلیں، اپنے مقام کی اور چلیں، اور جو کہ ہمارا دین ہے، وہی صرف اور صرف وہی ہمیں کامیابی اس موقع پر دلا سکتا ہے، اور ہمیشہ اسی دین پر کامیابی تھی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو
کامیابی ملی تھی تو دین کی وجہ سے ملی تھی، تمہیں کامیابی ملے گی تو دین کی وجہ سے ملے گی۔ دین کو چھوڑو گے تو ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے پورے عالم میں، اور پھر تو تمہاری کوئی مثال نہ ہوگی۔ لیکن کیا ان کو ڈر اور تکلیف اور پریشانی ان لوگوں سے ہے جو ہواؤں میں تلوار لہراتے ہیں، جو تعزیہ داری کرتے ہیں، جو فلاں کام کرتے دین کے نام پہ، ان سے ان کو ڈر ہے؟ ارے ہرگز نہیں۔ یاد رکھو کہ دین کو غلبہ صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے، مسلمانوں کو غلبہ، مسلمانوں کو سرپرستی اور سلطنت صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے مل سکتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے راستے سے ہے، جو کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، پہلے اللہ کے دین کے طریقے سے، دین پہ چلتے ہوئے انہوں نے فتح حاصل کی، نہ کہ دین کو چھوڑ کے وہ غیر کے طریقے پہ جا کے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح سے وہ دہشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تمہارے اندر۔ کیا ان تمام حرکتوں سے کسی کے دل میں دہشت بیٹھتی ہے؟ جو انسان اپنے مذہب کے جو بیسکس ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس سے کیا ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے؟ مجھے تکلیف ہے اور مجھے شکایت ہے ان مسلمانوں سے کہ جو اب بھی نماز نہیں پڑھ رہے، جو اب بھی اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ مجھے شکایت ہے ان ماؤں سے جو اپنے بچوں کو دین پر چلنے سے روکتی ہیں اور اپنے بچوں کو داڑھی رکھنے سے روکتی ہیں کہ وہ بوڑھا ہو جائے۔ کیا اس کلمے سے کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی؟ کس طرح پھر ہم مسلمان رہے؟ ہم کہاں مسلمان رہے؟ اور آج ہمیں اسی وجہ سے تو مارا جا رہا ہے، آج ہمیں اسی وجہ سے تو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ اس وجہ سے ہرگز مت ڈرنا، ہرگز مت ڈرنا، ٹکے رہو اور جمے رہو اپنے ایمان پر، اور اللہ تمہیں عنقریب انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ دیکھو اللہ کو راضی کرنا اصل ہے۔ اللہ اگر ہمیں غلبہ ملے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے راستے سے ملے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ گٹھ بندی ہو جائے گی، اگر گٹھ بندھن فارم کر لیں گے تمام جو جتنے بھی پارٹیز ہیں تو بی جے پی ہٹ جائے گی یا فلاں ہو جائے گا، تو پھر جو ہے اچھے دن آ جائیں گے اور فلاں فلاں۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کمزور ایمان کی علامت ہے کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا۔ ہمیں غلبہ اور ہمیں سکون صرف اور صرف ایک راستے سے ملے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے۔ اور کہیں تم کھوج لو، کہیں ڈھونڈ لو، پوری دنیا میں سر مارتے پھرو، تمہیں فتح نہیں مل سکتی، تمہیں ہواؤں میں تلوار لہرا کے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر تمہیں فتح چاہیے تو واپس چلے جاؤ اللہ کے دین کی طرف، اور وہی تمہاری فتح ہے۔ اور مت گھبراؤ ایسی شہادت سے۔ اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اگر تمہیں شہید کر دیا جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو چھوڑنا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑنا گوارا کر رہے ہیں اپنی جانوں کے اعتبار سے۔ اپنی جانوں کے لیے ہم اللہ کے نبی کی سنت اور اپنے دین کو چھوڑنے کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا کوئی وجود نہیں باقی رہے گا۔ اسلام میں شہادت کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اسلام نے بہت بلند درجے رکھے ہیں شہیدوں کے لیے، شہداء کے لیے، تو اس پہ تو فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہرگز اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے انسان، اور ڈرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ صرف اور صرف ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ آج ہم اپنے دین کو چھوڑنا گوارا کر رہے ہیں اپنی جانوں کے لیے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گلبوسی میں کانٹے بھی چپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔